المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صدر احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل پاک اور اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات بالخصوص علماء کرام، کائنات کی مقدس ترین ذوات سے اللہ تعالیٰ نے مخاطبت اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں کے گروہ تم نے ہمیشہ رزق حلال کا ہی التزام کرنا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور ہمیشہ نیک اعمال ہی بجا لانے ہیں۔ اس کے ضمن میں علماء نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں صرف 3 باتیں آپ کی سواتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ فرمایا کہ رزق حلال اور اعمال صالح یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ جب تک رزق پاکیزہ نہیں ہوگا کبھی بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، دل میں عبادت کا اشتیاق پیدا نہیں ہوگا، اعمال صالح کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ انسان اگر اپنے آپ کو کھینچ کر کے رب کی دہلیز پہ لے بھی آئے تو انسان کو عبادت کی لذت، عبادت کا سرور اور عبادت کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ دوسری بات فرمایا جس شخص کا رزق پاکیزہ نہیں ہے عرش کا رحمان کبھی بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ آپ قرآن کریم پڑھیے، ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب بھی میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی میں لفظ ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور ایک روایت میں لفظ ہیں، فرمایا کہ جب تم طواف کعبہ کرو تو طواف کعبہ کرتے ہوئے رکن یمانی کے قریب سے تمہارا گزر ہو تو حجر اسود تک دعاؤں کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ان دونوں پتھروں کے درمیان جو دیوار ہے اس کو دیوار مستجاب کہا جاتا ہے۔ کہا جو یہاں پہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ ویسے ہی عظمتوں کا حامل ہے، 120 رحمتیں ہمہ وقت کعبۃ اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ میں بھی دیواریں کعبہ جس کو دیوار مستجاب کہا جاتا ہے رکن یمانی سے لے کر کے رکن اسود تک، فرمایا یہاں پہ 70,000 فرشتے تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن سنیے میرے رسول کا فرمان، فرمایا جس شخص کا رزق پاکیزہ نہیں ہے وہ مطاف میں کھڑا ہو جائے،
दीवार काबा के साथ लिपट जाए, गिलाफ काबा अपने हाथों में पकड़ ले, गिड़गड़ा करके रब की बारगाह में आहोजारियां करे, दुआएं मांगे, आरजुएं करे, इल्तिजाएं करे। फरमाया जब तक रिज़्क पकीज़ा नहीं होगा अर्श का रहमान इसकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। मेरे भाई सुनिए, बहुत बड़ा वबाल है कि इंसान की दुआ ही अर्श के रहमान तक ना पहुंच पाए, लेकिन इससे भी बड़ा वबाल फरमाया जिसका रिज़्क पकीज़ा नहीं है उसकी अपनी दुआ तो कभी कबूल नहीं होगी, लेकिन जब उम्मत के सालिहीन, उम्मत के औलिया, उम्मत के उलमा उम्मत के लिए इज्तिमाई दुआ मांगेंगे तो कहा नेक लोगों की दुआओं से भी उस बंदे का हिस्सा निकाल दिया जाता है जिस शख्स का रिज़्क पकीज़ा नहीं है। सुनिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक। एक दिन घर में तशरीफ लाए तो सहन में एक खजूर गिरी हुई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक और हुक्म मुबारक यही है। फरमाया जब तुम खाना तनावुल करो तो कोई लुकमा दस्तरखान पे गिर जाए तो फरमाया उसको उठाओ, झाड़ करके तनावुल कर लो। तुम्हें नहीं पता अर्श के रहमान ने किस लुकमे में तुम्हारे लिए बरकत रखी है। यहाँ रुक करके बात बताऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह शाही दस्तरखान पे तशरीफ फरमा थे तो आपने लुकमा उठाया और आपके हाथ से लुकमा दस्तरखान पे गिर गया। आपने झुक करके वो लुकमा उठाया, उसको झाड़ करके दोबारा मुंह में रखा, चबा करके उसको तनावुल फरमा लिया। किसी ने ये अमल इमाम मालिक का देखा, तंज करते हुए उसने कहा हजरत शाही दस्तरखान है, अनवा अक़साम के खाने यहाँ पे मौजूद हैं, तरह तरह की नेमतें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और आप फिर भी दस्तरखान पे गिरा हुआ लुकमा उठा के तनावुल फरमा रहे हैं। तो आप जलाल में आए, आपने कड़कदार लहजे में कहा तू क्या चाहता है, मैं इन कमीने लोगों की वजह से मोहम्मद अरबी की सुन्नत को छोड़ दूं? मेरे भाई यहाँ रुक करके एक बात बताता चलूं, आज हम महफिल को देख के अपना रंग बदल लेते हैं, मजलिस को देख के अपनी चाल ढाल तब्दील कर लेते हैं और फिर दलाइल तराश के कहते हैं मियाँ जैसा देश वैसा बेस। इमाम मालिक ने बताया नहीं मेरे भाई, देश जैसा भी हो मोहम्मद अरबी के गुलामों का कभी बेस नहीं बदला करता। बेस मोहम्मद अरबी के गुलामों का वही होता है जो 14 सदियां कबल मोहम्मद अरबी ने हमें अता फरमाया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, एक खजूर सहन में गिरी हुई थी, आपने उसको उठाया, झाड़ करके अपने मुबारक दहन में रखा, उसको चबा करके तनावुल फरमा लिया। उम्मुल मोमिनीन फरमाती जब हजूर ने खजूर को तनावुल फरमाया, हमने देखा रात का एक हिस्सा गुजर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिस्तर पे करवटें बदलते हैं, आपके चेहरे पे इस्तिराब की कैफियत है, वजूद पे बेचैनी ने आके डेरा जमा लिया है। हमने अर्ज किया बंदा नवाज, आपकी आदत मुबारक यही है कि नमाज इशा अदा करने के फौरन बाद आप आगोश नींद में तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन आज क्या वजह बनी कि रात का एक हिस्सा गुजर गया, आपके चेहरे पे इस्तिराब की कैफियत है, वजूद पे बेचैनी ने आके डेरा जमाया हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सहन में गिरी हुई खजूर को देखा, मैंने उठा करके तनावुल कर लिया। जब वो हलक से नीचे गई तो मेरे जहन में ख्याल आया कहीं इस खजूर का ताल्लुक सदके की खजूरों से ना हो। सुनिए मेरे भाई, सदके के बारे में मेरे रसूल का अमल मुबारक। बचपन के अयाम थे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। इमाम हसन ने एक खजूर को उठाया, अपने मुंह में रखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तेज कदम उठा के तशरीफ लाए, मुंह में उंगली रखी और खजूर को निकाल के फरमाया हसन तुम्हें नहीं पता ये सदके की खजूर है,
اور اللہ تعالیٰ نے محمد اور محمد کی اولاد پہ صدقے کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائی جو اپنی اولاد کے بارے میں اتنی احتیاط کرتا ہے، بتاؤ اپنی ذات کے بارے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے گمان گزرا کہیں اس کھجور کا تعلق صدقے کی کھجوروں سے نہ ہو۔ ام المومنین فرماتی ہیں ہم نے عرض کیا حضور اس کا تعلق صدقے کی کھجوروں سے نہیں ہے، صدقے کی کھجوریں مسجد میں تھی، آپ نے وہیں سے غرباء میں، یتاما میں، مساکین میں تقسیم فرما دی۔ اس کھجور کا تعلق گھر کی کھجوروں سے ہے۔ کہتے جب یہ بات ہم نے عرض کی نا تو تھوڑی دیر گزری، ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے خراٹوں کی آواز ہمارے کانوں تک آنے لگی۔ حضور اطمینان کی نیند سو گئے۔ میرے بھائی رکیے ذرا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ایک کھجور تناول فرمائے جس کے بارے میں شک گزرے تو حضور اضطراب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام بستر پہ کربٹیں بدلتے ہیں، آغوش نیند میں نہیں جانا ہوتا۔ صاحب آج کلمہ ہم رسول اللہ کا پڑھیں اور ہم سودی کاروبار بھی کریں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھیں اور ہم رشوت کا لین دین بھی کریں۔ میرے بھائی سنو، میرے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ میرے بھائی رشوت لیتے ہوئے ٹیبل کے اوپر سے ہاتھ کر کے پکڑ لیں یا ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ کر کے پکڑ لیں، عرش کا رحمان تو دیکھ رہا ہے نا۔ میرے بھائی رشوت کو آپ چائے پانی کا نام دیں، آپ مٹھائی کا نام دیں یا کوئی اور نام دے دیں، مجھے بتاؤ شراب کی بوتل پہ روح افزا کا ٹائٹل لگا دیا جائے تو کیا اس کی حیت بدل جائے گی؟ میرے بھائی کلمہ ہم رسول اللہ کا پڑھیں۔ قرآن نے بہن اور بیٹیوں کا جو حصہ وراثت کے اندر متعین کیا، ہم اس حصے کو بھی ضبط کر جائیں اور ہم ہضم کر جائیں اور ہمیں ڈکار بھی نہ آئے اور پھر ہم کہیں کہ ہم غلام رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ سنو میرے بھائی، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح زنا حرام ہے، جس طرح رشوت حرام ہے، سود لینا اور دینا حرام ہے، اسی طرح وراثت میں جو قرآن نے بہن اور بیٹیوں کا حصہ متعین کیا ہے اس کو ہضم کر جانا بھی حرام ہے۔ میرے بھائی آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ بہنوں نے ہمیں حصہ دے دیا۔ میں کہتا ہوں بہنوں نے خوشی کے ساتھ تمہیں حصہ دے دیا، تم نے خوشی کے ساتھ اپنا حصہ بہنوں کو کیوں نہیں دیا؟ سنیے میرے بھائی، آج اس معاشرے میں میں بھی جی رہا ہوں اور آپ بھی اس معاشرے کے بال اور فریب جانتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا، ساری بہنوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بھائی کہنے لگے بتاؤ تم نے باپ کی وراثت سے حصہ لینا ہے یا تم نے اپنے بھائی رکھنے ہیں؟ بہنوں کے دل تو پھر نرم اور گداز ہوتے ہیں نا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بھائی میں نے زمین کا ٹکڑا کیا کرنا ہے، میں نے چند ٹکڑوں کو آگ لگانی ہے، میں نے چند ٹگے لے کر کے جو ہے وہ کیا کروں گی؟ میں تو اس گھر کو آباد دیکھنا چاہتی ہوں، اس دہلیز کو آباد دیکھنا چاہتی ہوں جس دہلیز پہ میں نے کبھی اپنے والدین کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے باپ کا دروازہ میرے لیے کھلا رہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور اگر بہن حصہ لے لے تو پھر بابیاں کہتی ہیں اب کیا لینے آتی ہے، یہ حصہ لے نہیں گئی، اس نے تو پوروں کے اوپر حساب کر کے پائی پیسہ ہم سے وصول کر لیا ہے۔ میری بہن اگر پائی پیسہ اس نے وصول کیا ہے تو تیرے باپ کا حصہ نہیں لیا، اس نے اپنے باپ کی جائیداد کا وہ حصہ لیا ہے جو قرآن نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ سنو میرے بھائی، اگر ہم بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ ضبط کر جائیں، اگر ہم جو ہے وہ سود کا کاروبار بھی کریں، رشوت کا لین دین بھی کریں اور پھر رات کو ہمیں اطمینان کی نیند آ جائے تو سمجھ لو جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے دین کا نور تمہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ تمہیں اس نبی کے دین کا نور نصیب ہوا ہوتا تو ایک مشکوک کھجور بھی تمہیں پریشان کر جاتی، ایک شک والی کھجور بھی رات تمہیں بستر پہ ٹکنے نہ دیتی اور تمہیں اطمینان کی نیند سونے نہ دیتی۔
لیکن آج ہم ڈیرو ڈیر مال حرام کا ضبط کر جائیں اور پھر ساری رات خراٹے لے کے سوتے رہیں تو سمجھ لو کہ ہمیں محمد عربی کے دین کا نور نصیب نہیں ہوا۔ سنیے میرے بھائی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، 3 دن فاقے کی کیفیت سے گزر گئے، چہرے پہ بھوک کی وجہ سے نقاہت کے تاثرات ہیں، چہرہ بھوک کی وجہ سے اترا ہوا ہے، جسم پہ نقاہت ہے۔ آپ کا غلام کھڑا ہوا کہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا تلاش کر کے لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے کھانے کا ایک تشت پکڑا ہوا ہے، تازہ کھانے سے دھواں اٹھ رہا ہے، لا کر کے اس نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، 3 دن کے فاقے کے بعد کھانا نصیب ہوا، طبیعت مائل ہوئی، فوراً ہاتھ بڑھایا اور ایک نوالا اتار کر کے اپنے منہ میں رکھا۔ جب چبا کر کے آپ نے اس کو نگل لیا تو غلام نے کہا حضرت آج خلاف معمول کام کیا ہے، پہلے جب میں کھانا لاتا تھا تو آپ مجھ سے سوال کرتے تھے یہ کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا 3 دن سے فاقے کی کیفیت تھی، طبیعت کھانے کو دے کر کے مائل ہو گئی، بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے عرض کیا حضرت آپ جانتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جادوگر تھا اور جادو کا بہت بڑا ماہر تھا، حضرت میں جادو کے علوم کو اور فنون کو جاننے والا تھا، حضرت میں فلاں قبیلے کے قریب سے گزرا تو وہاں پہ ایک عورت بیمار تھی، قبیلے والوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ تو جادو کے علم کا ماہر ہے، تو جادو کے کوئی لفظ پڑھ کے ہماری عورت کو پھونک ڈال، ممکن ہے کہ لات منات حبل عزا ہماری اس عورت کو شفا دے دے۔ یہ بات کر کے اس نے کہکا لگا کے ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت اگر حضور کا دین نہ آتا تو آج ہم بھی لات منات حبل سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے۔ حضرت لات منات حبل بلا کیا شفا دیں گے؟ خیر میں نے جادو کے لفظ پڑھ کے عورت کو پھونک ڈالے، عورت شفا یاب ہو گئی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تیرے اس احسان کا بدلہ ہم ضرور دیں گے۔ حضرت آج آپ کے لیے کھانا تلاش کرنے نکلا تو میں اس قبیلے کے قریب سے گزرا، وہاں شادی کا ماحول تھا، انہوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا تیرا ہمارے اوپر احسان تھا، اس احسان کے بدلے میں یہ کھانا ان لوگوں نے حضرت مجھے ایک تشت میں ڈال کے دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سنے تو آپ کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فوراً اپنے حلق میں انگلی رکھی اور کہہ کرنے لگے 3 دن کا فاقہ ہو اور ایک لقمہ چبایا ہو تو مجھے بتاؤ کیسے کیا آئے گی؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک لقمے کے لیے اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے رسول نے جادوگری کو حرام قرار دیا ہے اور تمہیں معلوم ہے حرام کی آمدن بھی حرام ہے، اور میرے رسول نے فرمایا جو وجود حرام کی کمائی سے پروان چڑھتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ کہا اس لقمے کو میں نکال کے دم لوں گا۔ کس نے کہا حضرت اگر لقمہ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر پیٹ بھر کے پانی پئیں، جب پیٹ بھر جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے تو پانی کے ساتھ یہ لقمہ بھی باہر آ جائے گا۔ آپ نے آب خورا منگوایا، پیٹ بھر کے پانی پیا اور پھر حلق میں انگلی ڈالی تو کیا کرنے کے ساتھ وہ لقمہ بھی باہر آیا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا اللہ کی قسم اگر اس لقمے کو نکالنے کے لیے ابو بکر کی جان بھی نکل جاتی ابو بکر پھر بھی اس لقمے کو نکال کے ہی دم لیتا۔ اور میرے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رزق کے بارے میں کتنی احتیاط کی، اور یہاں پہ بات بتاتا چلو جہاں پہ رزق کی احتیاط ہے وہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقائد کی پختگی کا بھی درس دیا ہے۔ میرے بھائی سنیے، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اتنی ضعف اعتقادی اور اتنے عقائد کمزور ہو گئے ہمارے کہ اگر کوئی حضور کی سنت سے بیزار شخص دم کرنے کے لیے بیٹھ جائے، یہ میں نے اپنے تائیں بہت بڑا لفظ بولا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات حضور کی سنت کا تارک تو دور کی بات،
اگر کوئی فرائض کا تارک دم کرنے کے لیے بیٹھ جائے، یار یہ بھی میں اپنے تئیں بہت بڑا لفظ بول رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ کو بات بتاؤں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اگر اس معاشرے میں اگر کوئی غیر مسلم دم کرنے کے لیے بیٹھ جائے نا، ہم تو اس کے دروازے کے سامنے کتاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دلائل تراش لیتے ہیں کہ میاں شفا ہے نا اللہ جس کے ہاتھ میں مرضی رکھ دے۔ ہم کہیں نا میاں یہ حضور کی سنت کا تاریخ ہے، کہتے ہیں میاں پڑھتا تو وہ بھی اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھی ہوئی ہے اور اللہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ اگر ہم دم کروا لیتے تمہارا کیا جاتا ہے؟ یار تمہیں نہیں پتا، بھائی عزیز بستامی فرماتے ہیں اگر حضور کی سنت کا تارک تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے اور پانی کے اوپر ایسے چل کے دکھائے جیسے تم زمین کے اوپر چلتے ہو، کہا وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، لیکن محمد عربی کے دین کا ولی نہیں ہو سکتا۔ صاحب آئیے آج اپنے عقائد کو بھی پختہ کریں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر اس لقمے کو نکالنے کے لیے میری جان نکل جاتی میں پھر بھی اس لقمے کو نکال کے ہی دم لیتا۔ سنیے میرے بھائی، یہ تو میں تمہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ دل نواز بھی سنیے۔ بحرین سے مال آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس مال میں کستوری کا ایک ڈھیر بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ترازو کا ماہر ہے جو اس کستوری کے ڈھیر کو ترازو پہ رکھے اور تول کر کے مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دے۔ لوگ خاموش تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عاتقہ عرض گزار ہوئی، حضرت میں اس فن کو جانتی ہوں، اگر آپ مجھے حکم دینا تو میں کستوری کو ترازو پہ رکھ کے مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیتی ہوں۔ آپ خاموش رہو۔ فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی اگر ترازو کا ماہر ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ لوگ بیٹھے رہے۔ سیدہ عاتقہ نے پھر عرض کیا، آپ نے پھر اعراض کیا۔ جب تیسری بار آپ نے فرمایا، آپ کی بیوی نے عرض کیا، حضرت کیا آپ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی سن لے، تو میری زوجہ ہے اور میں امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کے برابر مجھے مال مل گیا، اب تو اپنے ہاتھوں سے کستوری اٹھائے گی، ترازو پہ رکھے گی اور مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دے گی، اور پھر جو ہے وہ انہی ہاتھوں سے اٹھائے گی اور کستوری ترازو پہ رکھے گی اور مسلمانوں جتنا حصہ تو عمر بن خطاب کو بھی دے دے گی۔ کہا جب عمر مسلمانوں کے برابر حصہ لے لے گا تو پھر کچھ ذرات کستوری کے تیرے ہاتھوں پہ لگے رہ جائیں گے نا، جن سے اٹھا کے تو نے کستوری کو ترازو پہ رکھا ہے۔ کہا ان ہاتھوں کو تو اپنے لباس پہ صاف کرے گی یا اپنے جسم پہ صاف کرے گی؟ کہا عمر کو ڈر لگتا ہے قیامت کے میدان میں کہیں اس وجہ سے گرفت نہ ہو جائے، عمر جب تو نے مسلمانوں کے برابر حصہ لے لیا تھا تو پھر تیری زوجہ کے جسم پہ جو کستوری کے ذرات ایکسٹرا لگے رہ گئے ہیں وہ بتا تو نے زیادہ کیوں لیے ہیں؟ عمر کو ڈر لگتا ہے قیامت کے میدان میں عمر ان ذرات کا حساب کیسے دے گا۔ میاں عمر وہ ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یار جس کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے وہ ڈر رہا ہے کہ عمر ان ذرات کا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ اور آج میرے بھائی ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم بہن بیٹی کا حق کھائیں گے تو قیامت کے میدان میں کیسے حساب دیں گے، سود کا کاروبار کریں گے تو کیسے حساب دیں گے، رشوت لیں گے تو کیسے حساب دیں گے۔ میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہیں کہ میں ان ذرات کا حساب کیسے دوں گا۔ میرے بھائی یہ تو جلیل القدر صحابہ ہیں، میں تمہیں اس زمانے کے غلام کی کہانی نہ سناؤں؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے اطراف میں حضرت عبداللہ بن عمر مجھے فرمانے لگے کہ نافع یہاں پہ پہاڑ کی چھاؤں کے نیچے دسترخوان بچھاؤ، ہم یہاں پہ کھانا تناول کریں گے، تھوڑی دیر سستا لیں گے، جب سورج ڈال جائے گا تو ہم دوبارہ سفر کا آغاز کریں گے۔ کہتے ابھی ہم نے دسترخوان بچھایا،
عبداللہ بن عمر کی نگاہ پڑی کہ ایک غلام وہاں پہ بکریاں چرا رہا ہے. گرمی کی شدت اور پھر پہاڑوں میں بکریاں چرانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا نافع اس کو بلا کے لاؤ, یہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. حضرت نافع کہتے ہیں میں نے اسے جا کر کے عبداللہ بن عمر کا پیغام دیا اور یہ شخص دوڑتا ہوا آیا, آ کے عبداللہ بن عمر کو سلام کیا. حضرت ابن عمر فرمانے لگے کہ تو ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تناول کر. اس نے کہا عبداللہ بن عمر اللہ تمہیں برکت دے, یہ کھانا تم تناول کرو, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا, ایک جھٹکا سا لگا کہ گرمی کی شدت, پہاڑوں میں بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ہے, اور یہ کوئی رمضان کے روزے تھوڑی ہیں, اس نے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس کی آزمائش کرنا چاہی, امتحان لینا چاہا. میں نے کہا میاں یہ کوئی رمضان کا روزہ ہے جو تو نے گرمی کی شدت میں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن عمر رمضان کا روزہ نہیں ہے, لیکن میں ان دنوں کی تیاری کر رہا ہوں جن دنوں میں عمل کا دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جس دن عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے جھٹکا سا لگا, میں نے مزید امتحان کرنا چاہا. میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو, اس بکری کی ہم تمہیں قیمت دیں گے. اس نے کہا عبداللہ بن عمر میں ضرور بکری تمہیں دیتا, لیکن سنو میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں, میں تو صرف بکریوں کا چرواہا ہوں, بکریاں چرا کر کے اپنے مالک کے پاس لے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو معاملہ تیرے لیے اور بھی آسان ہوگا, ہم سے بکری کی قیمت بھی لے لیں اور پھر ہم ذبح کریں گے, ہم تیرے افطار کے لیے تجھے گوشت بھی دیں گے. جا کر کے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری پہاڑوں میں گم ہو گئی, یا ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, پہاڑوں میں ایک آدھ بکری گم ہو جاتی ہے, بھیڑیے بکریوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس نے یہ بات سنی تو حضرت نافع کہتے ہیں میں نے دیکھا اس غلام کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آنے لگے, سارا وجود کپ کپا رہا ہے, اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور شہادت کی انگلی اسماء کی طرف کر کے کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. عبداللہ بن عمر جب میں اپنے مالک سے کہوں گا کہ ایک بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا یا ایک بکری پہاڑوں میں گم ہو گئی, بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ, اس وقت اللہ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا, اللہ میرے کلام کو سن رہا ہوگا یا نہیں سن رہا ہوگا؟ جب یہ بات کی نا, حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا, وجود میں کب کبھی طاری ہو گئی, اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. چرواہا یہ بات کہہ کے چلا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر اپنی شہادت کی انگلی اسماء کی طرف بلند کر کے اسی انداز میں گھماتے اور فرماتے چرواہا کیا کہہ رہا تھا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں پہ ہوگا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں پہ ہوگا؟ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت نافع کہتے ہیں آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا لیکن کھانے کی ہمت نہ ہوئی. مجھے فرمانے لگے نافع خیال کرنا یہ غلام کس کا ہے, جب پلٹ کر کے مدینہ منورہ میں آئیں گے تو ہم اس کی خبر لیں گے. کہتے جب پلٹ کر کے آئے نا تو میں نے بتایا حضرت یہ فلان ساری کا غلام ہے. عبداللہ بن عمر نے اس کو بلایا, فرمایا میاں ایک غلام بیچتے ہو؟ کہا حضرت بیچ دیتا ہو اگر آپ کہتے ہیں تو. آپ نے قیمت ادا کی, غلام خریدا. کہا یہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا یہ بکریاں بھی مجھے بیچ ڈالو. آپ نے وہ بکریاں بھی خریدی اور پھر اس غلام کو بلا کر کے کہا تیری ادا مجھے پسند آئی, تو نے حرام سے اجتناب کیا اور پھر تو نے مجھے جھٹکا سا لگا کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ. عبداللہ بن عمر بتا اللہ کہاں پہ ہوگا؟ کہا اس کے بدلے میں نے تجھے خرید لیا ہے اور تیری بکریوں کو بھی خرید لیا ہے. اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہ ساری بکریاں میں تجھ کو تحفے میں دیتا ہوں. میرے بھائی جس زمانے میں غلاموں کا یہ حال تھا, بتاؤ اس زمانے میں صحابہ کا کیا حال ہوگا. صاحب جب غلام حرام سے اجتناب کرتے تھے اور رب کی خشیت کا نور سینے میں تھا, آج ہم آزاد ہیں اور پھر سینے میں خشیت کا نور باقی نہ ہو اور حرام اور حلال کی تمیز کو ہم ختم کر دیں
تو مجھے بتاؤ ہمیں رسول اللہ کے دین کا نور بلا نصیب ہوا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم عاشق رسول بھی ہیں، ہم جو ہے وہ غلام رسول بھی ہیں، لیکن ہمیں لقمہ حلال کا نصیب نہ ہو۔ تو میرے بھائی لمحہ فکر ہے، حضرت علی بن معبد امت کے اولیاء میں سے ایک نمایاں نام ہے، فرماتے ہیں کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور اس کرائے کے مکان میں جو ہے وہ میں رہتا تھا تو میں نے تختی پہ ایک تحریر لکھی، پھر میں نے اس تحریر کو محو کرنے کا ارادہ کیا۔ فرماتے لگے کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، تحریر مٹانے کے لیے کوئی چیز مجھے نہ ملی، پھر میری نظر دیوار پہ پڑی کہ یہ مٹی کی دیوار ہے، یہاں سے تھوڑی سی مٹی اتارتا ہوں اور اس تختی پہ لگا کر کے تحریر کو محو کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں فوراً جو ہے وہ میرے دل میں بات آئی، علی بن معبد تو اس مکان میں رہنے کا کرایہ دیتا ہے، اس کی دیواروں سے مٹی اتارنے کی قیمت نہیں دیتا۔ کہتے پھر ذہن میں بات آئی کہ علی بن معبد یہ معمولی سی مٹی ہے، اس کا بھلا کیا حساب ہوگا؟ کہتے جب یہ بات میرے ذہن میں آئی، خیر میں نے ارادہ ترک کر دیا، مٹی نہ اتاری، اور میں رات کو سو گیا، ہاتف سے آواز آئی، علی بن معبد کیا کہتا تھا؟ معمولی مٹی کا کیا حساب ہوگا؟ کہا اگر تو مٹی کو اتار کے تحریر کو محو کر لیتا ہے نا تو پھر تجھے معلوم ہو جاتا قیامت کے میدان میں اس مٹی کے ذرے کا حساب تو کیسے دیتا ہے۔ ایک بزرگ ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملے، کہا بتاؤ رب نے کیسا سلوک کیا؟ فرمانے لگے اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا، ورنہ فرشتے تو ایک ہی سوال بار بار کیے جا رہے تھے۔ کہا کیسا سوال؟ فرمانے لگے کہ جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے لکڑیوں کا ایک گٹھا پڑا ہوا تھا، وہاں سے میں نے تھوڑا سا جو لکڑی کا ایک تنکا اتار لیا اور دانتوں میں خلال شروع کر دیا۔ کہا معمولی بات تھی، دانت میں خلال کرنے کے لیے کتنی کو لکڑی چاہیے؟ کہتے معمولی بات تھی۔ جب میرا انتقال ہوا تو قبر میں فرشتے بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ بتا تو نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گٹھے سے ذرا سی لکڑی بھی کیوں اتاری ہے؟ اللہ کہتے ہیں فرشتے بار بار سوال کر رہے تھے کہ تو رب کا فضل ہوا کہ اس نے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائی حساب قیامت کے میدان میں مشکل ہو جائے گا، قیامت کے میدان میں حساب اوکھا بن جائے گا، اس لیے حلال بھی کمائے نا تو حساب تو اس کا بھی اوکھا ہوگا، اگر حرام جمع کریں گے تو اس کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک استاد بیٹھے پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم نے کہا حضرت قیامت کا حساب کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا آسان بات ہے، صبح جو ہمارے دیہات میں تندور لگا ہوا ہے نا وہاں پہ آ جانا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ حساب قیامت کے میدان میں کیسے ہوگا۔ جب طلباء اٹھ کے جانے لگے نا استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے بچوں میں تقسیم کر دیے، کہا ان پیسوں سے تم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جو تمہیں مناسب لگے وہ خرید لینا، کسی کو 10 روپے دیے، کسی کو 9 روپے دیے، کسی کو 8 روپے دے دیے، کسی بچے کو 1 روپیہ دیا، کہا اس کو خرچ کرنا اور صبح تندور پہ آ جانا۔ بچے صبح صبح تندور پہ آئے تو نان پائی نے تندور جلایا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب تندور جلتا ہے تو اس کے پیندے گرم ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر کہا استاد جی ہمیں بتانا ذرا قیامت کا حساب کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا کون سا بچہ تھا جس کو میں نے 10 روپے دیے؟ کہا استاد جی مجھے دیے۔ کہا بیٹا ادھر آؤ، تندور کے پیندے پہ کھڑا کیا، گرم تندور کا پیدا تھا، اور استاد نے کہا بیٹا بتا ذرا تم نے 10 روپے کہاں پہ خرچ؟ اس نیت کے ساتھ اس نے خرچ بھی نہیں کیے تھے نا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اس نے کہا استاد 1 روپے کا جو ہے وہ میں نے فلاں سودا لیا، 1 روپے کی فلاں چیز لی، 1 روپے کی فلاں چیز لی، 5-6 روپے گنوائے، 4 روپے اوکھے بن گئے۔ اتنے میں پاؤں جل رہے تھے، پاؤں میں آبلے بن رہے تھے، اور وہ 10 روپے کا حساب نہ دیا گیا۔ استاد نے دیکھا کہ پاؤں جل رہے ہیں، آبلے بن رہے ہیں، ہاتھ پکڑا نہیں کیا، پھر 9 روپے جس کو دیے تھے اس کو کھڑا کیا۔ اس نے بھی 2-4 منٹ لگائے کہ میں نے 1 روپے کا یہ لیا، 1 روپے کا یہ لیا، 2 روپے کی فلاں چیز لی۔ اچھا پھر سب کے پاؤں جلے ہوئے ہیں، آبلے بنے ہوئے ہیں، اور یہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا پھر استاد نے کہا کون سا بچہ تھا جس کو میں نے 1 روپیہ دیا تھا؟ استاد مجھے دیا تھا۔ ہاتھ پکڑا، تندور کے پیندے پہ کھڑا کیا، کہا بتا کہ تو نے 1 روپیہ کہاں پہ خرچ کیا؟ اس نے کہا استاد جب میں آپ سے لے کے نکلا نا تو دروازے پہ فقیر کھڑا تھا، میں نے 1 روپیہ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، 1 سیکنڈ نہیں لگا،
اور وہ جو ہے وہ اتر کر کے جو ہے وہ تندور سے نیچے اتر آیا، اور استاد نے جو ہے اس کے پاؤں پکڑ کے سب کو دکھائے، کہا بتاؤ اس کے پاؤں جلے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے پاؤں پہ کوئی ابلا بنا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کو تکلیف ہوئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا قیامت کے میدان میں حساب ایسے ہی ہوگا، جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا قیامت کے میدان میں اس کا حساب اتنا ہی اوکھا بن جائے گا۔ تو میرے بھائی قیامت کے میدان میں نہیں قدم ہلیں گے جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا کہ بتا میاں تو نے مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ تو صاحب آج جو ہے وہ حلال اور حرام میں امتیاز کرو، جس کے حلال ہی صرف جمع کرو اور پھر اس کے حلال کا حق بھی ادا کرتے رہو۔ اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو وہ 3 باتیں جو میں نے بتائیں کبھی بھی جو ہے وہ نیک اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اگر رزق پاکیزہ نہیں ہوگا تو آپ کعبۃ اللہ میں بھی چلے جائیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر رزق پاکیزہ نہیں ہوگا تو میرے بھائی نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی ہمیں حصہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق حلال کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو وہ 10 بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے ترجمہ تفسیر مکمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ آنے والی نسلوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور پھر ان کی ردائے فضیلت الگ سے ہوئی، اور یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کی دستار فضیلت بھی ہوگی جنہوں نے قرآن کا نور اپنے سینے میں رکھا ہے۔ میرے بھائی یہ جو ان کے سر پہ عزت کی دستار رکھی جائے گی یہ تو دنیا میں ان کا مرتبہ ہے، اصل میں ان کی شان تو میدان حشر میں دیکھنے والی ہوگی کہ جب قرآن کا فیضان اور قرآن کا نور ان کو نصیب ہوگا۔ تو اب یہ بچے باری باری تشریف لائیں گے اور ان کے سروں پہ عزت کی ردا رکھی جائے گی، اور آپ اس لطف اندوز منظر کو دیکھ کر کے معذوف ہوں۔ اگر وہ کسی زبردستی پڑھنے والا ہے تو وہ